سب جو ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 نکال لیں. سورہ الانعام 151 نکال لی سب نے؟ سب نے نکال لی؟ بہنیں بھی جو ہیں، سسٹرز بھی جو ہیں، سورہ الانعام 151 آیت نمبر نکال لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، کیونکہ یہ پیچھے وہ تذکرے جو چل رہے تھے انہوں کے اپنے بنائے ہوئے اپنے ذن کے قوانین جو مشرکین نے بنا لیے تھے، تو اب اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اور سب اہل کتاب کو ہر ایک کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب کل کہ آپ فرما دیجئے تعالو آؤ اتلو کہ میں تمہیں بتاؤں، میں تمہارے اوپر تلاوت کروں اور اللہ کے حکم بتاؤں، تلاوت کروں ما حرما کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے لیے
تمہارے اوپر چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں جو حرمت والی ہیں، یعنی کیا ہو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں جو چیزیں، وہ بتاؤں۔ اور ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے فرمایا کہ ما حرم ربکم، کہ جو حرام کی ہیں ربکم، کہ تمہارے رب نے، علیکم تمہارے اوپر، اللہ پہلی اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ نمبر 1 تو شرک نہ کرو، کوئی چیز شریک نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت پڑھنی ہو تو وہ یہ آیات مبارک پڑھ لے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جو کوئی یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیات مبارک ہے نا، یہ فرمایا کہ یہ آیت مبارک محکمات میں سے ہے اور ام الکتاب ہیں، کہ کتاب کی ماں ہے، جیسے سورہ فاتحہ بھی ام الکتاب، تو ان آیات میں سے ہیں جو محکمات ہیں۔ اور یہ آیت مبارک وہ بھی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کو ایک جیسے جو ہے کچھ حکم دیے ہیں نا، ان میں سے یہ آیت مبارک ہیں کہ ہر ایک جو اس دنیا کے اندر پیغام اللہ رب العزت کا ہر نبی اور رسول جو پیغام لے کے آئے یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا بھی کہ وہاں سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا پیغام ایک ہی تھا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور ہر شریعت کے اندر اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دوسرا اس سے اگلا حکم جو ہے وہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ جو ہے وہ پیغام لے کے آیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی بھی مر جائے گا اس حالت میں کہ اللہ تشرک باللہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، داخل الجنہ، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان سارا کا عوض ہے نا کہ اگر اس نے کچھ چوری کی ہو اور زنا بھی کیا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر اس نے کبھی چوری بھی کی ہو یا زنا بھی اس سے ہوا ہو پھر انہوں نے فرمایا کہ دوسری دفعہ میں نے پوچھا یہی سوال، آپ نے بھی وہی جواب دیا، پھر میں تیسری دفعہ پوچھا، آپ نے فرمایا کہ مین چیز کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، شرک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ تو پھر فرماتے جب تیسری دفعہ فرمایا تو وہ جب یہ حدیث بتایا کرتے تھے نا، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر کی، اے ابو ذر تیری ناک نیچی ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو یا اڈلٹری کمٹ کی ہو، اگر اس نے شرک نہیں کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر اپنی ناک کو پکڑ کے بتایا کرتے تھے کہ اس کا اس حدیث میں کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اتنے دیکھو سچے تھے کہ جو چیز اس میں یہ نہیں کیا کہ اس میں سے وہ چیز کو نکال دیا۔ تو فرمایا تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو شرک ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں تاکید کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گناہوں کی پرواہ نہیں، فرمایا کہ چاہے تیرے اتنے گناہ ہو جائیں کہ پوری زمین کے اس جگہ کو بھر دیں یا آسمانوں تک پہنچ جائیں اور اس سے بھی اوپر چلے جائیں، اور اگر کسی نے شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ سارے کے سارے گناہ بندے کے معاف کر دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس سے بچانا کہ ہم کبھی کوئی شرک کریں۔ اور آگے حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، بی ڈیوٹیفل ٹورڈز یور پیرنٹس، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہوں کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں ہی بندے کو دے دیتے ہیں۔ ابھی کہ دیکھو کفر کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سم ٹائم مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جس بندے نے ایک تو تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس کو لیٹر اور سونر اس دنیا میں دے دیتے ہیں۔ دوسرا، جو انسان اپنے والدین کا نافرمان ہو اس کی سزا اس دنیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھا کاروبار بھی دیا ہے، جاب بھی دی ہے، گھر بار بھی دیا ہے، اولاد بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کی، ان کو ناراض کیا، ان کی خدمت نہیں کی، ان کی اچھی جو ہے تابع فرمانی نہیں کی، ان کی عزت اور احترام نہیں نہ کیا، ان کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی سے پیش آئے، ان لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اس دنیا کے اندر ہی ان کے پاس سارا کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود سکون جو ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ اور اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا ربی رضا الوالدین، کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، وسخط ربی سخط والدین، اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی تمہارے والدین حکم دیں ان کی بات کی فرما برداری کرو، ما سوائے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ما سوائے کہ اگر آپ کو شرک کا کہیں تو اس بات پہ ان کیونکہ یہ تمہارے عقیدے کے ہی خلاف ہے، تو اس بات کے علاوہ تو اب اس کے اندر جو ہے یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں ان کے چھوڑ کے باقی ہر چیز میں جو بھی حکم دیں، فرمایا کہ دنیا کی آپ کو ساری چیزیں بھی کہیں نا کہ مجھے دے دو تو آپ دے دو۔ تو یہ دیکھو اتنا بڑا رتبہ ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس دنیا کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی آواز جو ہے جنت میں قرآن پاک پڑھنے کی آ رہی، تو آپ نے ان کی آواز کو ریکگنائز کر لیا اور پوچھا کہ جبرائیل یہ آواز کس کی ہے، پھر میک شور کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کے غلام حارثہ کی آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ماں کی خدمت کرنے پہ اتنے راضی ہوئے ہیں کہ پڑتا فرش پہ ہے اور اس کی آوازیں جو ہے عرش پہ، کہ دیکھو والدین، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ دونوں تمہارے لیے یا تو جنت ہیں اور یا جو ہے آگ ہیں، کہ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ کیا مطلب کہ اگر تم ان کی عزت کرو گے، احترام کرو گے، ادب کرو گے اور ان کی خدمت کرو گے تو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے، اور ونارو کا یا یہ دونوں تمہارے لیے آگ ہیں کہ تم نے ان کی بے ادبی کی، گستاخی کی اور ان کی خدمت نہیں کی، ان کو ناراض کیا تو پھر یہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ تو یہ دونوں طرف سے ہے۔ اور میں ایک تشریح سے اللہ معاف کرے کہ مثلا یہ نہیں کہ ویسے میرے دل میں ایک یہ بھی آتی ہے کہ ہم ماں باپ بھی جو ہے نا اب سارے بن گئے ہیں، تو ہم اولاد کے لیے بھی یا جنت ہیں یا آگ ہیں، یہ بھی مطلب آپ لے سکتے ہیں۔ کہ دوسرا ایک آپ اس لیے کہ ماں باپ جو ہے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دے کے تو ان کو لیے جنت کا بھی سبب بن سکتے ہیں، تو اس لیے ماں باپ وہ جنت بھی ہیں ان کے لیے، اور آگ بھی ہیں کہ یا ان کو کچھ دین سے بالکل لا تعلق کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں بتائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ڈالی، اہل بیت کی محبت نہیں ڈالی، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی، نیک اولیاء اللہ کی محبت نہیں ڈالی، تو اب یہ جو ہے ان کے لیے آگ بھی بن سکتے ہیں ماں باپ ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے والدین کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی بڑے گناہ کا تذکرہ آتا ہے نا شرک کا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کا آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی جو ہے نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پھر فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ڈس اوبے کرنا، یہ فرمایا کہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا میرے اوپر حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کے بعد یعنی کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ نماز کو وقت پہ پڑھنا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد بڑی نیکی کون سی ہے؟
آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا، فرما برداری کرنا۔ آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ان کی والدہ کیونکہ جو مشرکہ تھیں، تو جو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ آ رہی ہیں اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن وہ تو مشرک ہیں، ہم تو شرک نہیں کرتے، تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں ان کو نہ ملوں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ عمل تو اس کا ہے، لیکن ہے تو تمہاری ماں، آپ ان کی ویسے ہی خدمت کرو، عزت کرو، احترام کرو۔ تو بھائی سوچو کہ جب مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے، تو جن کے ماں باپ جو ہے ایمان والے ہیں، کلمہ گو ہیں، مومن ہیں، تو ان کو اپنے والدین کی کتنی جو ہے خدمت اور عزت اور احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا واقعہ بتایا کہ ایک بندے تھا جو کہ ہر روز صیام کرتا تھا، دن کو روزے رکھتا تھا، رات کو قیام کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ بڑی دیر گزر گئی، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ویسے تعلق اور محبت اور قرب نہیں ملا جیسے کہ ملنا چاہیے تھا، کہ کوئی ولایت ویسی نہیں ملی جو وہ چاہتا تھا، اس مرتبے پہ وہ فائز نہیں ہو سکا۔ تو اس نے ایک دن دعا کی کہ یا اللہ، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اگر میں نہیں تیری ولایت پا سکا، ایٹ لیسٹ مجھے بتائی دے کہ کوئی جو تیرا ولی ہو کہ میں اس سے ملوں، دیکھوں کہ اس نے کیسے یہ رتبہ پایا ہے۔ تو ایک دن رات کو اس کو خواب میں دکھایا گیا کہ جاؤ فلان ابن فلان، فلاں قریے کا جو چرواہا ہے وہ میرا ولی ہے، اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے میرے ولی کو تو اس کو جا کے دیکھ لو۔ جب وہ صبح اٹھے، انہوں نے اس قریے میں چلے گئے، جا کے پوچھا کہ بھئی اس نام کا بندہ ہے یہاں؟ انہوں نے پوچھا کہ ہاں، بتایا کہ ہاں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ فلاں جو ویلی ہے اس کے اندر بکریاں چرا رہا ہوگا، چرواہا ہے۔ یہ اب وہاں چلے گئے، دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ملے تو بتایا کہ بھئی میں ذرا آیا ہوں اور آپ کے ہاں مہمان ٹھہر سکتا ہوں؟ اس نے کہا بسم اللہ جی، کیوں نہیں۔ اب جو ہے انہوں نے مہمان ٹھہرا لیا۔ اب ہم جیسا نہ کوئی بھئی مہمان نوازی جو ہے، یہ دیکھو کہ انبیاء مرسلین کی اور اہل بیت کی، جیسے میں بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر سے باہر چلے جاتے تھے کہ مہمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے، کوئی بھوکا ہو، پیاسا ہو، کوئی مسافر ہو تو اس کو اپنے پاس سے لا کے کھلاتے پلاتے۔ تو یہ ان کی سنتیں ہیں، انبیاء رسل کی اور اہل بیت کی اور صحابہ کی اور پہلے زمانے کے بھی اولیاء اللہ کی، نہ کہ ہمارے جیسے کہتے ہیں نا، وہ کسی کے گھر مہمان چلا گیا نا، مثلا کہ وہ جیسے آتے ہیں وہ میراثی یا وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کی پہلے زمانے میں لے کے جاتے تھے نا یہ والے میسیجز کہ بھائی کسی کے گھر شادی ہو یا فوتگی ہو گئی ہو تو وہ لے کے جاتے تھے۔ تو اب جو لوگ ہیں ہمیشہ ان کا عزت اکرام کرتے ہیں، جب گھر آئے ان کو کھانا کھلایا، ان کو جو ہے کچھ انعام بھی دیتے تھے، کوئی کہ بھائی یہ پیغام لے کے آیا۔ اب جن کے گھر لے گئے چلا گیا، وہ تو بھائی کنجوس مکھی چوس تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کنجوس مکھی چوس کیوں بنی ہے مثال؟ کہتے ہیں جب کسی امیر کے گھر کھانے میں پڑ جائے نا کوئی مکھی، تو وہ کیا کرتا ہے، کھانا جو ہے نا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر جو کوئی ہم جیسا بندہ ہو نارمل اس کے کھانے میں پڑ گیا تو وہ کیا کرتا ہے، کوئی عام بندہ ہو وہ جو ہے نا مکھی کو نکال کے باقی کھانا کھا لیتا ہے۔ کہتے ہیں لیکن اس کنجوس کی مکھی کھانے میں مکھی پڑ گئی نا، تو اس نے مکھی کو ہی پکڑ کے چوس لیا کہ یہ جو کھانا نا ساتھ لے جائے گی، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس، کہ بھائی اس نے اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو وہ جو ہے اس کے گھر اب مہمان آ گئے، اور مہمان جو وہ جو پیغام دینے والا تھا، اب میاں بیوی نے آپس میں صلاح کر لی کہ یہ مہمان جو آیا ہے اس کو بغیر کھلائی کسی طریقے بھیج دیں۔ تو انہوں نے پلان بنا کے آ گئے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا۔ بیوی نے کہا کہ مہمان بھی وہاں تھا، انہوں نے کہا کہ کیا پکائیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دال پکا لیتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے نہیں دال نہیں مجھے پسند، دال رہنے دو۔ وہ کہتی ہے کہ پھر بندہ کہتا ہے ایسے کرتے ہیں ساگ پکا لیتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ساگ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ مہمان تو گئے، کچھ نہیں کہہ رہے کہ بھائی چھوڑو کوئی بات نہیں میں چلتا ہوں۔ اب مہمان بھی ان کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، وہ بات کرے تو اس کی طرف دیکھے، وہ کرے تو اس کی طرف دیکھے۔ انہوں نے کوئی کافی چیزیں گنوا دی۔ جب کافی چیزوں کے بعد جو ہے نا
انہوں نے کہا کہ بھائی مہمان تو کچھ نہیں بولتا. انہوں نے پھر اخیر کہا کہ اس کا ہی پوچھتے ہیں, میں بھی وہ کہ بھائی رہنے دو. اس نے کہا جی آپ بتائیں کہ کیا پکائیں. وہ کہتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ میرا یہ جو گھوڑا ہے نا اس کو ذبح کر کے پکا لیں. تو وہ کہتی ہیں کہ بھائی پھر آپ واپس کیسے جاؤ گے؟ اس نے کہا فکر نہ کریں, میں آپ کے اس مرغے کے اوپر بیٹھ کے واپس چلا جاؤں گا. کہ جو تمہیں یاد نہیں آ رہا, میں اس مرغے پہ بیٹھ کے تو چلا جاؤں گا. تو اس لیے بھائی یہ جو ہے بات جو کر رہے تھے ہر چلی گئی کہیں اور. یعنی ہمیں تو مہمانوں کے ساتھ بھی اتنا حکم ہے, تو یہ تو ماں باپ کے ساتھ جو ہے. تو اس نے جب ان کے پاس ٹھہرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چرواہا جو ہے بکریاں چرا کے گیا. جب گھر پہنچے انہوں نے نہ کہا کہ بھئی آپ بیٹھو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. پھر وہ گئے, کچھ دیر کے بعد آیا, ان کے ساتھ کھانا کھایا مہمان کے. اس نے دیکھا کہ بھئی اس نے بس اپنی شام کی, جیسے ان کی 3 نمازیں ہوتی تھی, صبح دوپہر اور شام اس نے پڑھی, اس کے بعد رات کو سو گیا. اب تہجد تو سارے وقت کے نیک لوگ پڑھتے ہیں نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ ہی انبیاء مرسلین. اور اس نے دیکھا کہ رات کو اٹھ کے دیکھے کہ کوئی رات کو کہیں تہجد پڑھ رہا ہو یا ساری رات عبادت کرتا ہوگا. اس نے تو اپنی طرح سمجھا, دیکھا کہ اس نے جناب اپنی آخری نماز پڑھی, خراٹے لے کے سو رہا ہے. صبح اپنی نماز کے اوپر اٹھا, پھر تھوڑی دیر کے لیے غائب ہوا, پھر واپس آیا, ان کے ساتھ ناشتہ کیا اور کہا کہ چلو جی ہم اپنی مزدوری پہ چلیں. بکریاں چرانے کے لیے لے گیا. اس نے کہا کہ میں بھی بکریاں چر رہی ہوں, کہیں نماز پڑھتا ہو, کچھ ایسا ذکر اذکار کرتا ہوں. دیکھا کہ وہ نارمل بندہ ہے جناب, ویسے چراتا رہا بکریاں, اور جو ہے دوپہر کو کھانا کھایا. اسی طرح دوسرا دن بھی گزر گیا, تیسرا بھی. اس نے دیکھا کہ اس میں تو میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں دیکھی. اب جو تیسرا دن تھا مہمان کے لیے بھی ہوتا بھی ہے کہ بھئی 3 دن تک ٹھہراؤ, اس کے بعد جو ہے اگر آپ اپنی مہمان نوازی بند بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ جتنا کر سکتا ہو, جتنی سخت اگر ٹھہرا سکتا ہے تو ٹھہرائے زیادہ بھی. لیکن اس نے خود ہی کہا کہ بھئی اب جو ہے نا میرے بھائی میں چلتا ہوں, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ تو اللہ کا ولی ہے, تو مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہ ولایت کیسے ملی. اس نے کہا کہ میرے بھائی آ جاؤ, اگر اللہ تعالیٰ نے میرا پردہ چاک کر ہی دیا ہے تو پھر میرے ساتھ آؤ. میں صبح اور شام کو کچھ دیر کے لیے غائب ہوتا تھا نا, تو آؤ. اس نے جا کے دروازہ کھولا, اس میں کیا دیکھا کہ 2 انسان لیکن مسخ ہوئے چہرے, میوٹڈ فیسز, کہ یعنی ان کے چہرے اللہ تعالیٰ پہلے زمانوں میں, ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رحم کی گئی امت, کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ یا اللہ پاک میری امتیوں کے چہروں کو اور میری امت کے چہروں کو جو ہے نا تو مسخ نہ کرنا, تبدیل نہ کرنا, جیسے بندر اور خنزیر ایسے بنا دیے. تو یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں کہ پہلی امتوں میں ایک گناہ ہوتا تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتے. ناپ تول میں کمی کی, تباہ کر دیا. لواطت کا عمل تھا, ان کو تباہ کر دیا. اسی طرح کئی گناہ ایک ہی ہوتا تھا, لیکن ہمارے اندر مجموعی طور پر سارے گناہ ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا کہ یا اللہ پاک ان کے چہروں کو نہ تبدیل کرنا, اور ان کو کبھی کٹھا خلق نہ کرنا جیسے پہلی امتیں ہو گئیں. آتے تو ہیں ہمارے لیسنز کے لیے, سبق کے لیے, کہ بھئی کہیں ٹرنیڈو آ گیا, کہیں پہ ہرکن آ گیا, کہیں پہ سونامی آ گیا, لیکن اس طرح نہیں کہ جیسے پوری کی پوری حضرت لوط علیہ السلام کی امت کو دیکھو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا. خیر اس نے جب اندر لے کے گیا, دکھایا کہ یہ ہے میرے ماں باپ, اور انہوں نے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے کے اندر جو ہے گستاخانہ الفاظ کہہ دیے تھے, جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے چہروں کو میوٹڈ کر دیا, مسخ کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے گناہ کی تو سزا ان کو مل گئی, لیکن ہیں تو میرے والدین نا, تو میرے اللہ پاک نے میرے پہ حکم لگایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا, نیکی کا برتاؤ کرنا, اچھا سلوک کرنا. تو اس لیے جو ہے تو میرے والدین. اس نے کہا کہ بھائی تجھے بشارت ہو میرے بھائی, ہم نے دن کو صیام کیا, رات کو قیام کیا, لیکن ہم اس درجے پہ نہیں پہنچا جس پہ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے پہنچ گیا. تو بھائی جس علماء کرام نے
علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو اس نے اپنے نافرمان جو رب کے نافرمان تھے، کفر یا الفاظ جنہوں نے کہے، ایسے ماں باپ کی گناہ گاروں کی خدمت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ولایت کا درجہ عطا کر دیا۔ تو جہاں پہ ہم اپنے ایمان والوں کی، کلمہ گو کی، مسلمان ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا درجہ عطا کریں گے۔ تو یہ ماں باپ کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب ان کی والدہ دنیا میں نہیں رہی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب موسیٰ اب سنبھل کے آنا، کہ تیرے پیچھے جو دعائیں کرنے والی تھی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سب باپ ہیں اور آپ ساری مائیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اس کے امتی کے لیے، اور اس کی امت کے لیے جیسے اس نبی کی دعا ہے، ایسے باپ کی دعا جو ہے اولاد کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور بہنوں ہمیں اپنی اولاد کے لیے نا اچھی اچھی دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم بہت سارے وقت ہوتا ہے مائیں جب تنگ کرتے ہیں یا باپ جا نہ رہنے آ، کہ کیا مطلب اتنی بڑی بد دعا دے دی کہ تو نہ رہے، کبھی تنگ آئے تو ہے ہی بدبخت، تو ذلیل ہے، یہ وہ ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، بلکہ کیونکہ آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور آپ فوراً کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اس پہ رحم فرما۔ دیکھو ہماری مائیں باپ کیا کہتے تھے چھوٹے ہوتے، جب بھی تنگ کرتے، اتنا شرارتیں کرتے کچھ، جا اللہ تجھے ہدایت دے، جا اللہ تیرے پہ رحم کرے۔ اور یہ کیا ہے، دعائیں کئی دفعہ پہلے ہوتی ہیں قبول، لیٹر آن ہو جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو دیکھو کب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ ہم جو ہے نا اپنے بچوں کو ہمیشہ دعائیں دینی چاہیے، بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی تم میں سے کبھی اپنی دعا اولاد کی یا اہل خانہ کی ہلاکت کی اور اپنے مال کی ہلاکت کی دعا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور نہ قتل کرو اولاد کو فقیر ہونے کے ڈر سے، کہ یعنی ولا اور لا، اور نہ کرو تقتلوا تم قتل اولادکم اپنی اولاد کو من املاق، فقر کے ڈر سے، فقیر ہو جانے کے، غریب ہونے کے ڈر سے، پاورٹی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کہ وہ کیا کرتے تھے کچھ لوگ کہ وہ بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، اس لیے کہ کل کو یہ میرے ساتھ کھائے گا تو اس اندر سے کھانا پینا کھا جائے گا، اور بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے اسی وجہ سے کہ بھائی میں سسر بنوں گا تو میری جو ہے نا بدنامی ہے، یا مطلب اپنے آپ کو ایسا سمجھتے تھے اس رشتے کو، تو بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے اس ڈر سے کہ بھائی ان کو کھلاؤں گا تو اتنے سال کھلاتا رہوں گا، پھر جا کے اس قابل ہوگا نا تو میں بھی میرا کل کو خدمت نہ کرے، تو پھر اس وجہ سے ہی ان کو جو ہے نا قتل کر دیتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے دیکھو کہ یہ حکم نمبر 1 کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، دوسری حکم کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور تیسرا حکم کہ جس طرح ماں باپ کا حقوق بتائے تمہاری اولاد، پوتوں کے، پوتیوں کے اور نواسے نواسیوں، ان کے بھی آگے بتایا کہ ان کو بھی جو ہے اس فقر کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، فقیر ہو جانے کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم و ایاہم، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں نحن، ہم ہی کھلاتے ہیں، نرزقکم، تم کو، کہ جب نحن کہا نا کہ ہم، انا تو ہوتا نا کہ میں، تو نحن کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفتوں کے ساتھ کہ اللہ رازق ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ کا نام بھی آ گیا، رازق بھی آ گیا، سوری یعنی کہ ہم، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہی سارا کچھ کرتا ہوں، نحن نرزقکم، کہ میں ہی رزق دیتا ہوں تم کو، ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو، و ایاہم، اور ان کو۔ اس لیے اللہ پاک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ کتنے ہی دنیا کے اندر کریپر ہیں، کرالر ہیں کہ جنی چوپائے ہیں اور جو ہے زمین پہ رڑ کر چلنے والے جانور ہیں،
سمندروں کے اندر اتنی اتنی بڑی مخلوق ہے، کریکوڈائل ہے، فشز ہیں کہ دیکھو کہ جن کا اتنا بڑا جو ہے نا خوراک ہے، اور فرمایا کہ اتنے بڑے بیسٹ ہیں، اینیملز ہیں، بینسیں ہیں، زیبرا ہیں، کتنے بڑے جانور ہیں، اور پرندے ہیں ہواؤں میں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جانور جو ہے کتنے ہیں دنیا میں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ انہوں نے اپنا رزق جو ہے اپنے اوپر اٹھایا نہیں ہوتا، کہ جیسے ہم جوڑ کے رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دیکھو کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی رزق اٹھایا نہیں ہوتا۔ لا تحمل رزقها اللہ یرزقہ وإیاکم، اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی ہے سبحانہ وتعالیٰ جو ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا توکل کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، سنو پڑنے لگتی ہے، اتنی سی چڑیا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتی کہ بھئی سنو ہو گئی، میں کوئی 2-3 دن کے لیے، ہفتے کے لیے اپنے کچھ دانے رکھ لوں، لیکن آپ نے کبھی مار کے گرتے ہوئے نہیں دیکھا ان کو کہ بھوک کی وجہ سے مارے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا، آسمان اڑ دے پنچھی دیکھو کی پہ کر دے نے، نہ او رزق ظہیرہ کر دے نہ او پکھے مر دے نے، وانگ انسانہ نہ کدیو ایک دوسرے تو جل دے نے، تے انسان ہی رزق ظہیرہ کر دے تے انسان ہی پکھے مار دے۔ کہ نہیں، جو رب پہ توکل کرنے والے ہیں دیکھو ان کو کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہونے دیتا، اور جو بندوں میں بھی سے، انسانوں میں سے بھی جو اللہ رب العزت پر ہی توکل کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے کے اوپر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کئی دن گزر گئے تو کوئی چیز نہیں کھائی تھی، تو راستے میں ان کو ایک درہم ملا۔ انہوں نے نا پہلے کہا کہ میں نہیں اس کو اٹھاتا، پھر سوچ بچار کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو اٹھا لیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھ لیں گے۔ جب انہوں نے اٹھا لیا، اب دیکھیں کئی دن سے بھوکے ہیں، ہمارے تو پاس سارا کچھ ہے، پھر بھی کہتے ہیں میں اس کا بھی لے لوں اس کا بھی لے لوں، میرے بچے جو ہے وہ گوشت اور پراٹھے کھائیں، دوسرے کا چاہے بھوکا ہی مار جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس لیے اب دیکھیں انہوں نے جب لے لیا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا کچھ آٹا لائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نا اس کا مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی کا نہیں گرا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے تقوی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تجھے جو ہے یہ رزق دیا ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ باہر قضائے حاجت کے لیے گئے، اور جب وہاں پہ گئے کیا دیکھا کہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو انہوں نے نا کچھ درہم لے کے آئے اور ان کو دھویا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے لیے جائز ہیں یا ناجائز ہیں، تو اس لیے آپ ان کو جہاں چاہے ان کو تصرف کر دیں، جہاں پہ چاہے ان کو جو ہے لگا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے ان کا، کیا ماجرا ہے ان درہموں کا؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قضائے حاجت کے لیے گیا، کہ پہلے زمانے میں تو ایسے لیبارٹری ایسے جو ہے بیتھ روم تو نہیں نہ ہوتے تھے، تو فرمایا کہ جب میں گیا تو وہاں پہ میں جہاں قضائے حاجت کے لیے وہاں بیٹھا تھا جنگل میں، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بل کہتے ہیں نا سوراخ کو، تو بل میں ایک بڑا چوہا جاتا ہے اور اس میں سے وہ درہم نکال کے باہر رکھتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر جاتا ہے، اس نے کئی درہم نکال کے رکھ دیے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں اٹھا کے دو کے لے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، تو اب آپ جہاں چاہیں ان کو جو ہے صرف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور وہ درہم واپس انہی کو دیے اور فرمایا کہ یہ جو ہے رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تمہارا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں
یہ اس آیت کا مصداق ہے، تمہارے جو ہے یہ رزق جو ملا ہے. فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتا ہے، ان کے نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی یاد کرتا ہے، ان کے سے غافل نہیں ہوتا. تقویٰ کی یہ تعریف کی تھی نا، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے، ناشکری نہیں کرتا. تو فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِن لَّا يَحْتَسِبُ. فرمایا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل میں سے نکال دیتے ہیں، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم اور گمان اور اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو فرمایا کہ جا یہ تیرا رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے. اور فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کہ اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے، اللہ پاک پر رلائی کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ از sufficient for this person. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں اس کے بندے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، نف ہو جاتے ہیں، اس کو پھر کبھی در در کے اوپر دھکے نہیں کھانے دیتے. تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی بھائی دیکھو کہ ہم انسان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کے اوپر جو ہے توکل کریں. جب ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے پھر ہر کام دیکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ہمارے بنا دیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ نحن نرزقکم و ایہم، ہم ہی رزق دیتے ہیں تم کو بھی اور ان کو بھی، یعنی کہ تمہاری اولاد کو بھی، ماں باپ کو بھی، اور ہر جانور کو، پرندوں کو، ہر چیز کو. تو یہ جو آج کہتے ہیں نا میرا جی رزق باندھ دیا ہے، تو اللہ پاک دینے والا اللہ پاک ہے، کوئی کسی کا کچھ کر نہیں سکتا. ایسے تو پھر لوگ کسی کو جینے ہی نہ دیتے کہ جی ہر ایک کی کسی نہ کسی سے دشمنی ہے نا، تو پھر ہر ایک نے باندھا ہوتا تو بیچارے پھر تو گئے. اور دیکھو نا پھر کئی جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی تو پوری آدھے سے کم لوگ ان کے مخالف ہی ہوتے ہیں نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اختیار میں ہے سارا. ہاں اگر وقتی طور پہ کوئی جادو ٹونا کر کے کسی کو ویسے پریشان کر سکتا ہے، لیکن کنٹرول سارا میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہمیں رب پر یقین کرنا چاہیے. ہاں جو چیزیں جو نہیں لوگ وہ اعمال کرتے جو اللہ تعالیٰ نے حکم پڑھنے کے دیے ہیں، ذکر اذکار دیے ہیں، تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. لیکن جو اس راستے میں جڑ جاتے ہیں اور توکل اس پہ کرتے ہیں اور اسباب اختیار کرتے ہیں جو اللہ پاک نے فرمائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ راستے کھول دیتے ہیں، ان کو ہر تکلیف سے بچا کے رکھتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ قریب جاؤ، فواحشہ کہ فحش کاموں کے، ما ظاہر منہا وما باطن کہ چاہے وہ ظاہر میں ہوں یا چھپے ہوئے ہوں. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں نا دوسری جگہ قرآن پاک میں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَ، کہ چھوڑ دو سارے وہ گناہ تم جو ظاہر میں کرتے ہو یا باطن میں چھپے ہوئے کرتے ہو. کہ ایک پبلک میں جو کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو، جو سیکرٹلی اکیلے کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو. اور جو بندہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں اس بندے کو چھوڑ دیتی. ٹھیک ہے. اور جو کوئی کبھی زندگی میں کوئی چیز ایسی بھی ہو جائے نا، تو جو بندہ دیکھو دو کام ہوتے ہیں، یا تو مجھے میرے گناہ کی سزا ملتی ہے یا میرے اوپر امتحان ہوگا. جو بھی تکلیف آتی ہے نا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور کیا ہے کہ اب کون کیسے بھائی پہچانے گا کہ یہ مجھے معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے یہ جو ہے مطلب تکلیف آ رہی ہے یا کہ میرے اوپر آزمائش ہے. تو جو فرماتے ہیں کہ جو بندے کے اوپر کوئی آفت، مصیبت، پریشانی، بیماری، ہارڈشپ، ڈیفیکلٹی، ٹرائلز، ٹریبولیشن، کوئی فتنے میں مبتلا ہو جائے، تو اگر تو اس کے زبان پر شکوے ہوں، شکایت ہوں، بے صبری ہو، بے صبری والے کام ہوں، اس کے اندر افراتفری دیکھو گے، تو بس یہ بندہ سمجھ لے کہ اگر میرے اندر بے صبری ہے، شکوہ شکایت نکل رہا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے سے گناہ کی شامت اور سزا ہے اور پنشمنٹ ہے.
اور اگر وہ اس بندے کے اندر جو ہے ساری مصیبتیں ہونے کے باوجود، پریشانیاں ہونے کے باوجود، ٹرائلز اور ٹریبولیشن ہونے کے باوجود، فوتگی ہو گئی، بیمار ہو گیا، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کام ہے، صبر والا ہے، کوئی کمپلین نہیں، تو پھر اس کے اوپر امتحان ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں اور اس کو اس میں کامیاب کر رہے ہیں۔ کہ آپ دیکھتے ہیں اہل بیت کی اتنی بڑی قربانیاں کہ دیکھو کہ سب کو، اسلام کو بچا لیا، دین کو بچا لیا، اپنی جاننے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں سر کچھ دے دیا، لیکن جو بیبیاں، تکیہ نکیہ اہل بیت کی بچیں، آپ نے دیکھیں کہ کوئی شکوہ شکایت نہیں تھا، کوئی رونا دھونا نہیں تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا جو کربلا تھی، اتنا بڑا امتحان تھا، اتنی بڑی آزمائش تھی، اس کے اندر بھی وہ صابر تھے۔ اور اس سے جانے سے پہلے بھی دیکھو کہ کیسے تیار ہو کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اللہ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جو ہے کیسے خوشی خوشی اللہ کے راستے میں یہ کیا۔ لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں کمپلینیں، شکایتیں اور ایسے کرنا، شکوے شکایت والی باتیں، تو یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیہ فلیس منا، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے چہروں پہ تھپڑ مارے کہ کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، یا اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور دعا باتیں کرے زمانہ جاہلیت والی جو ہے پری اسلامک جو ٹریڈیشن تھے اس وقت کی، کہ نوحے کرے اونچی اونچی آوازوں میں، فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جب پتہ چلا تو ان کے وہ بہت تکلیف میں تھے نا، تو اس وقت جب وہاں پہ پہنچے تو وہ انکانشیس ہو چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ فوت ہو چکے ہیں؟ تو وہاں پہ جو ان کے گھر والے تھے انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ ابھی بے ہوش ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے نا آنسو مبارک بہنے شروع ہو گئے۔ تو یہ دیکھ کے تمام جو ساتھی تھے وہ بھی جو ہے ان کے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس کے اوپر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو؟ آپ نے فرمایا ان اللہ لا يعذب الا بدمع العین ولا بحزن القلب، کہ اللہ تعالیٰ بے شک عذاب نہیں دیتا آنکھوں کے آنسوؤں پر اور بحزن القلب اور دل کے غم پر، کہ دل کے گریف اور غم اور پریشانی پہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا۔ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ اللَّهُ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ، لیکن عذاب دیتا ہے، اشارہ اِلَى لسانہ، آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے اس پر، او یرحم، یا رحم کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو اس سے کمپلین کا الفاظ نکالتا ہے، نوحہ کرتا ہے اونچی آواز میں، یا ایسی کہ فرشتے کو یہی گھر ملا تھا، جو ایسے کرنے پہ تو عذاب دیتا ہے، او یرحم، اور جو اس کے اوپر رحم بھی کرتا ہے، جو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ اور جو ایسے الفاظ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی تھے، اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی امانت تھی اس نے واپس لے لی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو تو ہیں ہی نیک اور جن کو دنیا کے اندر ہی بشارتیں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ جو ہیں حسن و حسین رضی اللہ عنہما، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو بھائی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے نا، تو ان کو خبر ملی تو اتنے پریشان ہوئے، اتنے پریشان، کہتے ہیں کہ میری پریشانی دور ہی نہیں ہو رہی تھی، لیکن ایک بدو نے آ کے میری ساری پریشانی جو ہے نا ختم کر دی۔ کہتے وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب میں اتنا پریشان تھا نا، تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، تو اگر آپ کا یہ کر رہے ہیں تو پھر
تو آپ نے اس نے کہتے ہیں کہ عجیب مجھے اگزامپل دی، فرمایا کہ اگر آپ کسی صحرا کے اندر ٹریول کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے نا صحرا کا سفر عجیب ہوتا ہے کہ راستے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، نہ سایہ نہ پانی. فرمایا کہ اگر آپ اور آپ کے ابو ٹریول کر رہے ہوں کہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ کے آ رہے ہوں اور آپ ایسی جگہ پہنچے کہ آپ دونوں کی سواری جو تھی نا وہ وہاں پہ ختم ہو گئی، تو اب آپ نے اپنے گھر پہنچنا ہے تو گھر بڑی دور ہے اور پیچھے تو آپ جا نہیں سکتے جہاں سے آئے تھے. تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں سے ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ آتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی ہم بھی جو ہے نا آپ کے اس گھر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ہمارے قافلے میں صرف واحد ایک کی جگہ ہے، دو کو نہیں بٹھا سکتے. تو آپ کیا کریں گے کہ خود جائیں گے یا اپنے ابو کو بھیجیں گے وہاں؟ انہوں نے فرمایا کہ ظاہری بات ہے کہ بھائی میں اپنے ابو کو بھیجوں گا کہ وہ گھر جا کے آرام کریں، چین کریں، سکون کریں. انہوں نے فرمایا کہ یہی بات ہے کہ دیکھیں کہ ہم نے اصلی گھر جنت کی طرف جانا ہے نا، تو یا جہنم کی طرف جانا ہے. تو آپ کے ابو کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں کہ وہ جنتی ہیں، اور رحم کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے ابو جنتی ہیں. تو کیا آپ اس لیے پریشان ہیں کہ وہ گھر میں پہنچ گئے اپنی اصلی جنت میں؟ تو کیا آپ اس وجہ سے پریشان ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کیونکہ جو انسان پریشان ہوتا ہے نا اس کو نہیں سمجھ آتی ہے اصل میں. یہ نہیں تھا کہ ان کا تو درجہ بہت اونچا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا شان ہے. تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ میرا سارا غم دور کر دیا کہ بھائی کیا آپ ان کے جنت میں پہنچنے کی وجہ کہ پھر بھی پریشان ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں نے جو ہے کلمہ پڑھا کہ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک بدو نے میرے سارے غم کو دور کر دیا. تو اس لیے بھائی ہمارے جو مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تو ساروں کی ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جنت. تو اس لیے ان کے اوپر جو ہے ہاں وقتی طور پہ جو غم ہوتا ہے، اس لیے سوگ بھی جو اسلام میں ہے کہ 3 دن کا ہے، اور بیوی کے اوپر ہے وہ بھی اس لیے کہ 4 مہینے 10 دن، اس لیے کہ بھائی اس نے پھر کوئی میں بھی ری میرج کرنی ہے تو وہ کوئی اچانک ایسا فیصلہ نہ کرے. ساتھ یہ ہے کہ کوئی حاملہ ہو یا کسی ایسی وجہ سے کہ مثلا اس کا وہ ظاہر ہو جائے، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں کہ اسی کے فائدے کے لیے کہ کل کو کوئی مطلب اس میں جھگڑا نہ ہو کہ یہ اولاد پہلے حامد کی ہے یا اس کی ہے. اور اس کے علاوہ جب انسان غم زدہ ہوتا ہے نا تو اس کو کئی دشمن بھی جو ہوتے ہیں نا، جو برا لوگ ہوتے ہیں وہ بھی چیٹ کر لیتے ہیں ہمدردی کے چند الفاظ کر کے. لیکن جب انسان بالکل غم دور ہو جاتا ہے نا پھر وہ فیصلہ بڑے عقل مندی سے اور دانش مندی سے کرتا ہے. تو اسلام دیکھو ایسا پیارا مذہب ہے کہ اس میں جو چیزیں بھی رکھی گئی ہیں نا وہ انسان کے لیے فائدے کے لیے ہیں، اس میں جو ہے اسی کی بچت. تو بھائی اب سید صاحب تو ہمیں اشارے کر رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ 9. اچھا نماز کتنے بجے آ جائے؟ 10 بجے. چلو جی ٹھیک ہے، دعا کریں. اور دعا جو ہے نا خاص ان کے لیے بھی کریں، عمران صاحب کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے یہ بہن بھائی جو ہے بیمار ہیں ان کے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور حاجی اکبر صاحب کے سسٹر کے لیے، ان کے اولاد کے لیے بھی دعا کریں. ماشاءاللہ وہ آپ کے لیے آج کھانا بنا کے لائے ہیں کہ ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ صحت و تندرستی عطا فرمائے کہ جو وہ ماشاءاللہ ٹھیک تو ہو گئے اور ان کو پوری زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے. اور جو رقیہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا ڈالی، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اس میں اور برکت پیدا فرمائے. جتنے اور رقیہ والا پانی لے کے جاتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اس سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی بھائی ہیں بہنیں ہیں جنہوں نے جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں ان سب کے اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو حل فرمائے. عمر صاحب آپ کے لیے ماشاءاللہ بنا کے لائے تھے، ان کے لیے بھی پچھلے ہفتے بھی ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب العزت اپنی رحمت کرم اور فضل سے یا اللہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس میں کوئی یا اللہ کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنی رحمت کرم اور فضل سے معاف فرما. ہمیں یا اللہ اس قرآن کے اوپر جو ہے
صحیح طرح اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما، اور اس کو ہمیں تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور سونے اللہ اس قرآن پاک کے پیغام کو اخلاص کے ساتھ پوری دنیا تک ہمیں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے سونے اللہ تو اپنی رحمت کرم اور فضل سے جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، سب کی دور فرما، اور سونے اللہ تو اپنی رحمت کرم اور فضل سے ان سب کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقی بلکہ متقیوں کا امام بنا۔ اے پیارے مولا، جتنے ہمارے بہن بھائی کو جادوگروں کی جادوگری سے ڈسے ہوئے ہیں ان کو ان سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اسیب کے شکار ہیں ان کو نجات نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے حاسدوں کے حسد سے ڈسے ہوئے ہیں ان کے یا اللہ اپنی رحمت کرم اور فضل سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی کوئی جسمانی روحانی طور پہ بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، خصوصاً عمران صاحب کی یا اللہ سرجری جو ہوئی ان کو یا اللہ جلد از جلد ریکوری نصیب فرما۔ اور پیارے مولا یہ جو ہے اکبر صاحب کے بانجے کو یا اللہ اپنی رحمت کرم اور فضل سے بالکل ہر بیماری کو جڑ سے ختم فرما۔ اور یا اللہ پاک رانا صاحب نے جو اپنے بیٹے کے لیے بتایا یا اللہ ان کو اپنی رحمت کرم اور فضل سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور سونے اللہ تو ان کو لمبی زندگی عطا فرما۔ اور بھی جتنوں کے یا اللہ امجد صاحب کے اولاد کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور سونے اللہ جتنے بھی ہیں تو ان کے نام بھی کام بھی سب جانتا ہے کہ جو یا اللہ ان کو تکلیفیں ہیں ہر ایک کی تکلیف کو دور فرما، اور جن کو کوئی تکلیف نہیں ان سب کو بھی دین دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما، جسمانی روحانی طور پر عافیت نصیب فرما۔ اور سونے اللہ جس پیار محبت سے دور قریب سے یہ چل کے آتے ہیں ان سب کے آنے کو قبول و منظور فرما، اور سونے اللہ جو خیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم میں سے ہر ایک کو جو حاضرین مجلس ہیں اور غائبین ہیں کلمہ گو ان سب کو نصیب فرما، جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اے رب العزت سارے جن اور انسان تیری ہی مخلوقات ہیں، سب کو جنت میں جانے والا بنا، جہنم میں جانے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔